حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دیجئے، ایسی کوئی بات بتا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پڑھا کرو۔ اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ۔ جو بھی مرد عورتیں یہ سبق سن رہے ہیں، جو الفاظ پڑھا رہا ہوں، یہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کو پڑھائے تھے، اور یہی الفاظ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ آپ پڑھیے میرے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔ اس کا ترجمہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجیے آپ۔ ترجمہ پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالی بہت ہی بڑے ہیں، اور اللہ تعالی ہی کے لیے بہت تعریفیں ہیں۔ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہیں، جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالی ہی کی مدد سے ہے، جو غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس دیہات کے رہنے والے شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات تو میرے رب کو یاد کرنے کے لیے ہیں، میرے لیے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے میں اپنے لیے دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح مانگو۔ اب پڑھیے میرے ساتھ آپ بھی، سننے والے سننے والیاں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اے اللہ، میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، مجھے ہدایت دے دیجئے، مجھے روزی دے دیجئے، اور مجھے عافیت عطا فرما دیجئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے میاں، یہ کلمات تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، اس لیے ان کلمات کو یاد بھی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کر دیجئے، اور بعد میں اپنے لیے دعا بھی مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔